یہ قرآن کی آیت مقدس تھوڑی سی توجہ اگر دیں گے تو آپ کو ایک بہت عمدہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ نسبت عجیب چیز ہے. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے حرم پاک میں جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں سیدہ عائشہ، جناب بی بی حفصہ، جناب بی بی جویریہ، یہ جتنی پاک بیویاں ہیں، ذرا غور تو کیجئے نا، یہ پلی کہاں ہیں، پیدا کہاں ہوئی ہیں؟ ان کے باپ، ان کے کنبے، ان کے خاندان، یہ ان کی فیملیاں، آنگن و صحن کہاں کہاں ہیں؟ کوئی کہاں پلی، کوئی کہاں پلی، کہاں پیدا ہوئی، جوان کہاں ہوئی. لیکن جیسے ہی پیدا کہیں ہوتی رہی، پلتی کہیں رہی، لیکن جب میرے نبی کے حرم میں داخل ہوئی نا، حضور سے تعلق پیدا ہوا، حضور کے حرم ناز میں جب آئی تو رب کہتا ہے تم کل جہاں بھی پیدا ہوئی تھی، جہاں بھی پلتی رہی تھی، وہ مقام جدا تھا، اب میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئی ہو، میرے محبوب سے تمہارا تعلق اور نسبت ہو گیا ہے، اب تمہاری شان وہ نہیں ہے. مولا پھر کیا ہے؟ کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تمہاری جیسی ہو ہی نہیں سکتی. یہ نسبت ہے نا، نسبت ہے. وہ پیدا کہیں تھی، ان کے باپ، ان کی ماں، ان کی لقمہ، ان کی غذا، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی کے شب و روز، دن رات کیسے گزرے. لیکن جو ہی آئی حضور سے تعلق بن گیا. تعلق بندہ بھئی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. 1400 سال کم و بیش پہلے یہ بات ہوئی نا، تو ان 14 صدیوں میں کتنی عورتیں گزر گئی. مسلوں پہ بیٹھنے والی سب زندہ دار پاک تینت لوگ، روزے رکھنے والی، نمازیں پڑھنے والی کتنی عورتیں گزری. قیامت آئے گی کتنی بیویاں ہوں گی، اشار و قربانی کرنے والی، صدقہ و زکوٰۃ کرنے والی، خیرات کرنے والی کتنی مائیں آئیں گی، کتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی، کتنی باحیا بہنیں ہوں گی قیامت برپا ہونے تک. لیکن خالق کائنات نے کہا قیامت تک کے لیے یہ قانون دیتا ہوں، تم جتنی نمازیں بعد میں آنے والوں پڑھ لو، مصلوں پہ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ عورتیں، وہ پاک بیویاں جن کا تعلق میرے نبی کے حرم سے ہو چکا ہے، اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور عورت ہو ہی نہیں سکتی. لستن کاحد من النساء. یہ بات ہے یا نہیں سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے. میں نے موضوع کو یہیں سے اٹھا لیا کہ ہم نے نسبت رکھی ہوئی ہر چیز. اور یہ بات جو اگلی جملہ میں کہنے لگا ہوں اس کو مکمل کر کے، اب یہ جو پاک بیبیاں ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ بی بی صفیہ، حضرت سیدہ ماریہ، یہ جتنی پاک بیبیاں، میں نے یہ عقدہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں رکھ دیا، یہ پیدا کہیں اور ہوئی ہیں، یہ کہیں اور پیدا ہوئی ہیں. انہوں نے جو لقمے کھائے ہیں کسی اور ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھائے ہیں، ان کے کمائی کوئی کسی اور کی لگی ہوئی ہے. یہ جوان ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر رشتہ زوجیت میں تعلق قائم ہوا، تو اب رب کہتا ہے تمہارے جیسی کوئی اور، بولیے نا، اب تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا وقت بتائیے. حضرت خالد حسنین صاحب کی آپ نے نعت سننی ہے، ذہنوں کو ادھر توجہ رکھیے. فرمایا کہ اب ذرا غور تو کرو نا اس بات پر، وہ عورتیں جو کہیں اور پڑھتی رہی ان کی شان یہ ہے کہ لستن کاحد من النساء. اب ذرا غور سے کرو اس پاک بی بی کی شان کیا ہوگی جو خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، شاہ جی، جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئی، وہ اور گھروں میں پیدا ہوئی. تو لستن کاحد من النساء، ان جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں جو کسی اور کے گھر میں آئی. نبی سے ایک رشتہ، میں یہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں، ان کے جتنے رشتے قائم ہوئے وہ ظاہری رشتے تھے، وہ ظاہری رشتے تھے. یہاں پر جو پیدا ہوئی وہ خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، مصطفیٰ کا لنگر کھا کر جوان ہوئی. اس کو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. تکبیر، نعرہ رسالت.
اس خاتون جنت کی شان کا اندازہ لگا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راشدہ ذاکیہ راضیہ راشدہ عابدہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری شہزادی کونین کی عظمت کا اندازہ لگا کہ جو خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کے جسم کے ٹکڑے کی شان، اللہ اکبر۔ میں نے معنی میں زیادتی برتی، ٹکڑے کا معنی بھی نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو ملنی، ٹکڑے کا معنی نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ ہے ہی میرا جگر، فاطمہ میرا حصہ، میرا جگر۔ اب ذرا اندازہ تو لگا لیں نسبت کتنی بڑی چیز ہے، نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔